كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی انسانیت اور اس جہان کی آبادی اور رونق کا دار و مدار دو چیزوں پہ ہے. اگر وہ دو چیزیں اپنے کمال کے ساتھ اپنے جمال اور جلال کے ساتھ اس کائنات میں موجود بھی ہوں اور مضبوط بھی ہوں، انسان اور اس کی انسانیت بھی آباد اور شاد ہے، اور اس جہان کے اندر رونق بھی ہے، اور اس جہان میں راحت اور مسرت بھی ہے. اگر وہ دو چیزیں معدوم ہو جائیں، مفقود ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تو انسان بھی برباد، انسان کی انسانیت بھی برباد، اور اس جہان میں بدامنی اور فساد کا زمانہ اور دور ہوگا. انسان کو اور اس کی انسانیت کو آباد کرنا اور اس جہان کے نظام کو امن و سکون، راحت اور مسرت اور آبادی کے ساتھ چلانا، یہ مقصود اصلی اور غرض حقیقی ہے. انسان کی انسانیت آباد ہو جائے، انسان خود فلاح پا جائے، جو حقیقی فلاح ہے، اور اس دنیا کا نظام بڑے عدل و انصاف کے ساتھ چلتا رہے تو دنیا کی بھی غرض پوری ہو گئی، تخلیق کائنات کا مقصد بھی پورا ہو گیا.
وہ دو چیزیں جن پہ انسان کی انسانیت اور جہان کی آبادی کا دار و مدار اور انحصار ہے، وہ صداقت اور عدالت ہے۔ ان میں سے ایک چیز کا نام صداقت اور سچائی ہے، اور دوسری چیز کا نام عدل اور انصاف ہے۔ اس کائنات میں اگر سچائی موجود ہو، مضبوط ہو اور ہر جگہ نظر آئے، اور انصاف بھی موجود بھی ہو، مضبوط بھی ہو اور اس کا نفاذ بھی ہو، تو آسمان اوپر سے رحمت کے قطرات برسائے گا اور زمین اپنے اندر سے سونا اگلنا شروع کر دے گی۔ اور اگر صداقت اور سچائی نکل جائے، عدل اور انصاف معدوم ہو جائے، تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان تہی دست اور خالی دامن ہوگا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا اور وہ اپنی زندگی سے بھی تنگ ہوگا، اور اسے جینے کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نظر نہ آئے گا، حتیٰ کہ وہ اپنی زندگی پہ اپنی موت کو ترجیح دینے لگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت ایسے حالات ہوں گے، یمر الرجل بقبر الرجل، کوئی آدمی کسی انسان کی قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرنے والا یہ خواہش کرے گا، کاش کہ اس صاحب قبر کی جگہ میں ہوتا، میرے اوپر موت آ جاتی اور میں مر جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ دین کی وجہ سے ہوگا یا دنیا کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا دین کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ دنیا کی وجہ سے ہوگا۔ حالات اس قدر خراب ہوں گے اور زندگی اس کے اوپر اتنی تنگ ہو چکی ہوگی، اور دنیاوی حالات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھے گا کہ میں اس دھرتی پہ رہنے پہ قابل نہیں ہوں، میرے اوپر موت آ جائے تاکہ دنیا کے جنجال اور دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے۔ اور یہ فساد اور بدامنی تب ہوگی جب صداقت بھی ختم ہو چکی ہوگی اور عدل و انصاف بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ خالق کائنات سے لے کے ایک ذرہ، ایک ادنا سے ذرہ تک بھی یہ دو چیزیں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ عدل اور انصاف خدا کی ذات کے ساتھ بھی کرنا ہوگا، سچائی کا معاملہ اپنے رب سے کرنا ہوگا، رسول کے ساتھ عدل کرنا ہوگا اور سچائی کا معاملہ کرنا ہوگا، قرآن کے ساتھ عدل کرنا ہوگا اور اس کی سچائی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ذرہ ذرہ کائنات کا وہ اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے، اس میں صداقت ہو، سچائی ہو تو وہ نظام بھی اعلیٰ ہے، وہ جہان بھی اعلیٰ ہے، وہ زبان بھی اعلیٰ ہے، وہ کام بھی اعلیٰ ہے، وہ عمل بھی اعلیٰ ہے، وہ سوچ بھی اعلیٰ ہے۔ وہ دنیا کا کوئی خطہ ہو اور کوئی کرہ ہو، وہ سب کچھ اعلیٰ بن جائے گا اگر اس میں صداقت بھی موجود ہو اور انصاف بھی موجود ہو۔ اور اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو سوائے فساد کے اور کچھ بھی نظر۔ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی ناانصافی شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ وہ شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ خدا کا شریک اور حصے دار بنا دیا جائے۔ اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی اور جھوٹ نہیں ہے۔ اور اللہ کی وحدانیت
اور رب کی توحید یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ جہاں شرک کا خاتمہ ہوگا وہاں اللہ کی توحید کا رواج ہوگا، تو وہاں اللہ اپنی رحمت کی بہاریں پیدا فرما دیں گے۔ اور جہاں پہ جھوٹ ہو، ظلم ہو، ناانصافی ہو، وہاں خدا کی رحمت کبھی نہیں آ سکتی۔ اس دنیا میں امن چاہیے اور اپنی آبادی چاہیے، جہان کی آبادی چاہیے اور آخرت کے میدان کی آبادی اور کامیابی چاہیے، تو ان دو چیزوں کا دامن اپنانا ہوگا۔ صداقت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا اور عدل اور انصاف کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا۔ تمام تر نیکیوں کا تعلق آخر میں ان دو چیزوں کے ساتھ بنتا ہے۔ جتنی نیکیاں اللہ نے کائنات میں بنائی ہیں وہ نیکی چلتے 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 اس کا آخری تعلق یا صداقت سے ہوگا یا انصاف اور امانت عدل سے ہوگا۔ اور جتنے گناہ اور جرائم اور کبائر اس کائنات میں موجود ہیں وہ گناہ چلتے 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 ان کا انجام یا جھوٹ پہ جا کے پہنچے گا یا ظلم پہ جا کے پہنچے گا۔ تو اس لیے جب تک یہ دونوں چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں تو انسان آباد اور شاد ہے۔ اور اتنی بڑی خوشی کہ دنیا ایسے کرب اور درد میں ہوگی کہ جس طرح بندہ کوئی تیل کے اندر جل رہا ہو، مگر صداقت اور عدالت کو مضبوطی سے پکڑنے والا انسان ہر حال میں اللہ کی رحمت میں خوش اور آباد نظر آ رہا ہوگا۔ وہ اپنی چھوٹی سی اور مختصر زندگی کو ایسے محسوس کرے گا کہ جیسے میں جنت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے جتنے احکامات، جو فیصلے، جو قضائیں، جو احکامات، جو نظام چلائے ہیں، ان تمام نظاموں کی بنیاد بھی صداقت اور عدل پہ ہے۔ جو حکم آیا، جو فیصلہ آیا، جو کتاب آئی، جو کتاب کے احکامات آئے، اوامر آئے، نواہی آئے، توحید کا پرچار آیا، شرک کی تردید آئی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر تک جتنے نبیوں کو رسالت ملی اور ان کو مذہب ملے، ان کو تعلیمات ملی، کسی انسان کی زندگی میں دکھ کا، سکھ کا، صحت کا، مرض کا، بیماری کا، عزت کا، ذلت کا، خوشی کا، غمی کا، سفر کا، حضر کا، موت کا، حیات کا، جو بھی فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی حقیقت پہ جا کے انسان اگر غور کرے گا، وہ فیصلہ اگر منور ہوگا تو صداقت کے ساتھ، مزین ہوگا تو عدالت کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کائنات میں عدل قائم کرنا چاہتے ہیں اور رب کے فیصلے کبھی ظلم پہ مبنی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو بھی حکم ہے انسان کو سمجھ آئے نا، سب فیصلوں میں صداقت بھی ہوتی ہے اور عدل بھی ہوتا ہے۔ صداقت کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف اور صرف یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میرے رب نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، جو میرے رب نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ اور سچائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہی انسان کا ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے رب نے کہا فرمایا وہی سچ ہے، یہی ہے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ بھیجا، بنایا، بتایا وہی اچھا کیا اور سچ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو انسان ہر لحاظ سے آباد اور شاد ہوگا۔ جب کہے گا یوں نہیں، یوں، چونکہ، چنا کے، پھر یہ مجبوری، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی چلو، جب یہاں پہ آئے تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان دو چیزوں کو بڑی صداقت کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ اور بہت بڑے جاہ و جلال کے ساتھ بیان فرمایا۔
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته۔ رب کائنات سورۃ الانعام 8واں سپارہ پہلا رکوع۔ اللہ کریم دا ارشاد ہوندا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ رب دے کلمے، رب دیاں گلاں سچائی نال، عدالت نال، انصاف نال، تمت پایا تکمیل تک پہنچ چکیاں۔ اتمام دا مانا تتمیم دا مانا ہوندا ہے کسی چیز نو اس کمال تک پہنچا دینا جڑا دا آخری کمال ہوندا ہے او تو اتے ہور کمال نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماندن وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، تیرے رب دا کلمہ مکمل ہو گیا، تیرے رب دی کلام تے گل تمام ہو گئی، تیرے رب دیاں سچیاں گلاں او کمال تک پہنچیاں نے۔ کوئی صرف کمال ہے نہیں نہیں، صدقا وعدلا، اے صادقتاً وعادلتاً، سچائی تے صداقت نال مزین ہو کے کمال تک پہنچیاں، عدالت انصاف نال منور ہو کے رب دے کلمات کمل کلام کمال تک پہنچے۔ رب تعالیٰ فرماندن و کلمے تو مراد کیڑی شے ہے؟ کلمے تو مراد قرآن بھی ہے، کلمے تو مراد مسئلہ توحید بھی ہے، کلمے تو مراد رب دے فیصلے بھی ہیں، کلمے تو مراد رب دی کلام تے رب دیاں گلاں تے تعلیمات تے ہدایات ہیں، کلمے تو مراد دین تے شریعت بھی ہے، دین بھی مکمل ہویا ہے تے صداقت تے عدالت نال، توحید دا بیان بھی مکمل ہویا ہے تے صداقت تے عدالت نال، کتاب اللہ دی تتمیم تے تکمیل ہوئی ہے تاوی صداقت تے عدالت نال۔ ہر چیز نو اللہ پاک نے عدل تے انصاف نال صداقت تے سچائی نال مزین کر کے کمال تک پہنچایا ہے، تے جتھے صداقت آ جائے اوتھے شک دے گنجائش نہیں ہوندی، جھوٹ تے اپنے مقام تے، کذب بیانیاں تے اپنے مقام تے، اللہ شک نو بھی او دے نیڑے آن نہیں دیندا۔ تے جدو کلام مکمل ہوئے صداقت نال، قرآن مکمل ہویا صداقت نال، تے رب کائنات اعلان فرماندن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگوں جدو اس کتاب نو میں کمال دیتا تے کمال بھی ملے صداقت نال تے کمال ملے عدالت نال، اے قرآن ہے ہور کچھ نہیں، اے قرآن ہے ہور دے مقابلے دے اندر کوئی شے نہیں آ سکتی۔ تے پھر عدالت ہے کہ جو رب نے بیان کیتا ہے سچ بیان کیتا ہے، جو رب نے قرآن دے اندر آکھیا ہے حق آکھیا ہے، اے حق بندا سی تے اے مسئلے دا عنوان بندا سی جو میرے رب نے بیان فرمایا ہے۔ جدو بندہ اس ایمان نال قرآن مقدس نو پڑھدا ہے، اس سوچ نال قرآن مقدس نو پڑھدا ہے تے اللہ فرماندے نے کذب تے اپنے مقام تے لا
ریبا میں کدے شک نو بھی او دے نیڑے آن نہیں دیندا اس بندے دیاں لتاں پکے دے اتے ہوندیاں او دے قدم مضبوط ہوندے او ریت دیاں دیواراں تے کھلو کے گلاں کرن والا نہیں ہوندا او دے کولو قرآن دے مضبوط دلائل ہوندے او دے کولو قرآن دیاں مضبوط تے سچیاں آیاتاں ہوندیاں او دے کولو عدل تے انصاف والا مسئلہ توحید ہوندا اللہ تعالیٰ فرماندن تے جدوں میرا قرآن آیا ہے او بھی صداقت تے عدالت نال آیا ہے تے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ آیا ہے او بھی صداقت تے عدالت نال آیا ہے رب تعالیٰ فرماندن جا بالحق وصدق المرسلین اتنا صداقت سچائی میرا پیغمبر لے کے آیا ہے اگر میرا پیغمبر دنیا دے اندر نہ آندا پہلیاں امتاں دی تصدیق بھی نہ ہو سکدی میرا پیغمبر اگر دنیا دے اندر نہ آندا نوح علیہ السلام دی نبوت دا پتہ بھی نہ چلدا میرا پیغمبر اگر کائنات دے اندر نہ آندا ابراہیم علیہ السلام دے جد الانبیاء ہون دا علم بھی نہ ہوندا میرا پیغمبر اگر دنیا دے اندر نہ آندا تورات انجیل دیاں کتاب اللہ ہون دا بھی مقام کسے نو معلوم نہ ہوندا اس واسطے صداقت دا مقام جدو ملیا پیغمبر نو تے صداقت نال پوری دنیا تے پوری کائنات نو اللہ نے سچا کر وکھایا ہے اس واسطے جس کم دے اندر صداقت بھی موجود ہوئے عدل بھی موجود ہوئے جس نظام دے اندر صداقت بھی موجود ہوئے عدل بھی موجود ہوئے جس زبان دے اندر صداقت بھی موجود ہوئے عدل بھی موجود ہوئے جس سوچ دے اندر صداقت بھی موجود ہوئے عدل بھی موجود ہوئے جس ایمان دے اندر صداقت بھی موجود ہوئے عدل بھی موجود ہوئے جس جماعت دے اندر صداقت بھی موجود ہوئے عدل بھی موجود ہوئے جس جماعت دے اندر جس گروہ دے اندر ساری کائنات دے اندر جتھے جتھے صداقت دا مقام ملدا جائے گا عدل دا مقام ملدا جائے گا اللہ ساری کائنات تو زیادہ بلند مقام عطا فرما دے گا اس واسطے رب کائنات فرما دن وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا سجائی نال صداقت نال عدالت نال رب دا قرآن تے اللہ دی توحید تے دین تے مسئلہ جڑا بیان ہو کے آیا ہے مکمل ہویا ہے اللہ تعالیٰ فرما دن ہون جس مسئلے دے اندر غور کریں گا تینوں سچائی بھی ہو دے اندر نظر آنی ہے عدالت بھی ہو دے اندر نظر آنی ہے تے جڑے ویلے بندہ ہو دے اندر غور کردہ جائے گا اے دو پہلوؤں نو مل دے جان گے ایمان مضبوط ہوندہ جائے گا دل دے اندر اطمینان پیدا ہوندہ جائے گا اللہ نے قرآن دے اندر مسئلہ بیان کیتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ او لوگو جڑا بندہ دنیا دے اندر کسے دا مال چرا لوے کسے دی چوری کر لوے او دا قیمتی مال چوری کر لوے اگے اعتراف جرم بھی ہو جائے اقبال جرم بھی ہو جائے گواہ بھی لاگو جان تے میں اللہ اعلان پیا کرنا مرد ہوئے یا عورت ہوئے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کہ اللہ تعالیٰ فرما دن او دا سجا ہاتھ کٹ دیتا جائے پہلے سجے ہاتھ نو وڑ دیتا جائے اے فیصلہ آیا ہے اے اللہ دی قضا آئی ہے اے حکم نامہ آسمانہ تو آیا ہے اے میرے رب نے حکم تے آرڈر جاری کیتا ہے اس حکم دے اندر صداقت بھی کمال درجے دی پائی جاندی ہے اے دے اندر عدالت بھی کمال درجے دی پائی جاندی ہے اگر اس جوڑ دا ہاتھ نہ کٹیا جاندہ کذب بھی نال بن جاندہ تے نالے ظلم بھی نال ہو جاندہ اللہ تعالیٰ فرماندن جزاء بما کسبا اے اس
ویلے تک کدے بدلہ نہیں مل سکتا، اس گناہ دا کدے انہوں بدلہ نہیں دیتا جا سکتا جب تک وہ دا ہاتھ نہ کٹیا جائے۔ اور بندہ سوچی پہ جائے بھئی اس چوری تے کیتی تھوڑی جائیں تے ہاتھ تے بڑا قیمتی ہے، ہاتھ تے بڑا قیمتی ہے تے یہ تے ظلم نظر آ رہے ہیں، مگر بندے نو دے انجام دا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ دے انجام دا پتہ نہیں ہے۔ اور اس واسطے بھی انجام دا پتہ نہیں ہے کہ چوری شاید اودی نہیں ہوئی، اگر اودی ہوندی تے پھر انہوں پتہ لگدا بھی اے چوری دی سزا دا اے بدلہ بندا یا نہیں بندا۔ ترس سانو تاں آندا ہے جدوں نقصان کسے ہور دا ہوئے، اپنا ہوئے تے پھر ترس نہیں آندا۔ اور دوسرے نمبر تے اللہ نے اس ہاتھ نو دیتی ہے عزت، کہ دیتی ہے عزت دیتی ہے، احترام دیتا ہے، ایک انسانی جسم دا اللہ نے مقام بڑھایا ہے، اس بندے نے اس ہاتھ نو چوری دے اندر استعمال کر کے ایدہ مقام ختم کر دیتا ہے، ایدہ ہونو مقام نہیں رہ گیا، اے ہاتھ محترم ہاتھ نہیں رہا، اے ہاتھ معظم اور موقر ہاتھ نہیں رہا، ہون اے کٹیا جائے تاوی کچھ نہیں، جے نہ کٹیا جائے تاوی کوئی نہیں، ایدہ احترام ختم ہو چکا ہے۔ اے دے اندر صداقت بھی ہے تے عدل بھی یہی ہے، کیوں؟ جے اگر چور چوری کر کے نس جائے اور انہوں سزا نہ ملے تے جے دی چوری ہوئی ہوتے کہنا میں نے موقع ملے میں نے فیر مار دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عدل تے انصاف نال فیصلہ کیتا ہے، قتل دا حکم نہیں دیتا، ہاتھ کٹنے دا، صداقت بھی یہی ہے، اس دے سوا سب جھوٹ، سب کیا ہے؟ جھوٹ، اور یہی عدالت ہے، کیوں جے دے علاوہ اور کوئی فیصلہ آوے تو ظلم تے مبنی ہوئے گا، اس واسطے جہان دے اندر فساد ختم نہیں ہو رہا۔ سنے ہونا پہلے کسی نے کسی بڑے نو، کسی وزیر نو، بادشاہ نو کسی آکھیا جی سزا جاری کرو، شرعی سزا جاری کرو، اور چور دا ہاتھ کٹیا جائے تے اگے جواب ملیا پھر تے ملک دے اندر سارے ٹونڈے ہی ہون گے نا، اگر ہر بندے دا چوری تے ہاتھ کٹیا جائے تے پھر ملک سارے ٹونڈے ہی ہون گے، مطلب خود اقرار کیتا کہ ملک سارے چوری ہے، اس واسطے زیادہ چوریاں نے، اس واسطے ظلم ہے کہ کوئی بھی فیصلہ نہ صداقت نال ہے نہ ہی عدالت نال ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرمان دے سب تو بڑا ظلم اور سب تو بڑی نافرمانی اور سب تو بڑی نا انصافی شرک ہے، جرم بھی بڑے عظیم درجے دا تے بڑا کبیر قسم دا جرم ہے، تے سزاواں بھی اللہ نے او دیتے بڑیاں عظیم مقرر کیتیاں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جڑا بندہ شرک کر دیاں او توبہ نہ کیتے اپنے آپ دا جرم دنیا دے اندر معافیاں مانگ کے اللہ کو لو ختم نہ کرایا، اسے حال دے اندر او دے موت آئے، اللہ تعالیٰ فرماندن میں قانون بھی بنایا تے صداقت نال اے عدل نال سزا جاری کیتی ہے، لا یغفر ان یشرک بہ، مینوں اپنے تقدس تے جلال دی قسم ہے ساری کائنات دے جرائم کٹھے کر کے ایک سائڈ تے رکھ دیتے جان تے دوسرے پاسے شرک ہوئے، مینوں اپنے تقدس تے جلال دی قسم ہے سارے گناہ معاف کرنا جے میری مرضی دے اندر آ گیا میں اللہ تے معاف کر دیاں گا، مگر شرک والا گناہ میں اللہ کدے معاف نہیں کراں گا۔ او پیغمبر دا بابا شرک کرے تاوی میں معاف نہیں کرنا، یہ پیغمبر دا چاچا شرک کر دیا مر جائے میں اللہ کدے معاف نہیں کرنا، او پیغمبر دی بیوی بھی شرک کر دیا مر جائے میں اللہ نے کدے انہوں معاف نہیں کرنا، تے نالے اللہ تعالیٰ فرماندن جتنا جرم بددا جائے گا او دی قضا تے فیصلہ عدالت نال ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر قرآن مقدس پڑھ کے دنیا نو سکھاندے نے ما قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
فیہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا نو قرآن پڑھ کے سنان دین جیڑا بندہ کسے مومن مسلمان بندے نو جا کے قتل کر دیندہ تے جان بوجھ کے قتل کردہ ہے، ایک ہوندی ہے خطا بارن تے کسے ہور نو پیا تے جا کے انہوں لگ گئے، یا ایکسیڈنٹ تے حادثہ ہو گیا ہے، او دا اپنا او دے اندر کوئی قصد نہیں ہوندا، ارادہ نہیں ہوندا، قتل خطا نہیں ہو یا قتل آمد ہو گیا، جان بوجھ کے اعلی قتل استعمال کر کے انہوں قتل پیا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندن بڑا جرم کیتا تھا اس بندے نو مارے سے جیڑا بندہ ایمان تے عقیدہ توحید والا، جیدہ دنیا دے اندر مقام بڑا بنیا ہے، میں انسان نو مقام دیتا تے عقیدہ توحید دی وجہ تو دیتا ہے، اس مقام والے بندے نو، شان والے بندے نو، احترام والے بندے نو ماردہ پیا تے قصد ارادے نال پیا ماردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندن جی میں جرم آیا ہے او میں سزا میں اللہ نے بنائی ہے، میں اللہ نے کیا کہ جزا جہنم خالدن فیہا، اس قاتل نو چاہ کے میں جہنم دے اندر جا سٹنا ہے تے پھر میں ایڈے دروازے دو تے بند کر دیاں گا، خالدن فیہا، کدے جہنمی چو نکل کے باہر آ سکدا کوئی نہیں ہے۔ اے فیصلہ بھی صداقت نال آیا ہے، اے سچ ہے، اے فیصلہ اور سب جھوٹ ہے تے اللہ عدالت نال پیا کردہ ہے، چونکہ جرم بڑا کیتا ہے اللہ نے عدالت نال فیصلہ بھی او دے مطابق سنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماندن تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، ہر معاملے دے اندر اللہ پاک فرماندن صداقت بھی نظر آنی ہے تے سچائی میں نظر آنی ہے، تے جڑے ویلے بندہ جان بوجھ کے صداقت تے سچائی نو ٹھکرا رہا ہوئے، عدالت نو ٹھکراندہ پیا ہوئے، پھر فساد آندہ ہے، دنیا دے اندر فساد آندہ، آخرت دے اندر فساد آندہ، دنیا بھی برباد ہو جاندے، آخرت بھی برباد ہو جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ فیصلہ آ گیا، حضرت انس فرماندن اللہ دے پاک پیغمبر کو لوگ فیصلہ آ گیا ہے، یہودی نے قتل کیتا ایک لونڈی نو، ایک بچی آجے بلوغت دی حد تک بھی نہیں پہنچی ہے، پتھر نیچے رکھ کے او دا سر اتے رکھ کے پھر پتھر مار کے انہوں مارن دی کوشش کیتی ہے، بچی نو لایا گیا، اجے جان دیا رمکاؤں دے اندر باقی نے، ساؤ دے اندر باقی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھنا شروع کر دیتا، نبی علیہ السلام فرمادن من قتلا، او لوگوں دسو انہوں قتل کرنے والا کون ہے؟ قاتل دا پتا تے پوچھیا اس واسطے ہے کہ اللہ دے پیغمبر عالم الغیب کوئی نہیں ہے، یہ پیغمبر عالم الغیب ہوندے، حاضر ناظر ہوندے، ہر جگہ موجود ہوندے، ہر چیز نو جان دے ہوندے تے کدے سوال کرنے دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے میں قتل ہاذہ، او یار دسو کس نے انہوں مارے ہے تے موت دے منہ دے اندر پہنچا دیتا ہے، مگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کیونکہ کوئی عینی شاہد بھی نہیں ہے، موقع تے کوئی موجود بھی نہیں ہے جس نے آکھیا ہوئے کہ میں انہوں جاننا، میں قاتل نو جاننا، فلانے بندے آ کے قتل کیتا ہے، مگر شک و شبہ دی بنا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھنا شروع کر دیتا، افلانور، اللہ دے پیغمبر نال لے کے پوچھ دے گئے کیا تینوں فلانے قتل کیتا ہے، فلانے مارے ہیں، فلانے تینوں قتل کیتا ہے، فلانے کیتا ہے، نال لے کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کو لو پوچھ دے گئے، مگر ہر موقع تے اشارہ نا دے اندر پہ آندا ہے، او دی زبان دے اندر طاقت نہیں ہے کہ بول کے دس دے وے، مگر دماغ دے اندر طاقت موجود ہے، افہام و تفہیم دا مادہ موجود ہے، وہ ساریاں گلاں جے سمجھ رہی ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دیا
اس مقام دے اتے پہنچے جدو یہودی دا نام لے آئے تے اس عورت نے اس بچی نے اشارہ چا کیتا ہے، ہتھا نال اشارہ کیتا، اکھا نال اشارہ کیتا، یا سر نال اشارہ کر کے گل سمجھا دیتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ چل گیا ہے انہوں مارن والا یہودی ہے، انہوں قتل کرن والا یہودی ہے، او دے اتے موت آ گئی ہے۔ اے موت تو پہلے پیغمبر پہ پوچھ دے کیونکہ موت دے بعد پوچھن والا پوچھ دا بھی روے تے کوئی جواب نہیں دے سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے موت تو پہلے پوچھیا ہے، اس واسطے موت تو پہلے بندہ سندا بھی ہے تے جواب بھی دیندا ہے، تے جدو موت بندے دے اوتے آ جائے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت آ سکتی ہے مگر مرن والا نہ کسی دی پکار سن سکتا ہے نہ سن کے جواب دے سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو یہودی دا نام لیا اس نے اشارہ کیتا جے واقعی مینوں اس قتل کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم جاری کیتا انہوں لے آؤ، لے آیا گیا، او دے کولو سوال کیتا گیا، پوری کارگزاری سنائی گئی، انجن دا معاملہ ہے تیرے بارے او بیان پہ دین دیا۔ یہودی جواب دے کے کہندا ہے ہاں میں قتل کیتا ہے، میں مارے ہیں، اقرار کردہ پیا موقع دے گواہ تے موجود نہیں ہے، تے جدو بندہ خود اقرار کر لوے پھر گواہاں دی ضرورت نہیں ہوندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے اعلان کر کے کہندا ہے یا رسول اللہ میں انہوں قتل کیتا ہے۔ جدو اقرار ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر او دے اتے حد جاری پہ کر دے تے فرمان دیں تیرا مسلک اگرچہ یہودیاں والا ہے، تیرا دین اگرچہ یہودیت والا دین ہے، مگر جو سزا اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کیتیاں نے وہی سزا اللہ نے تورات دے اندر بھی ذکر کیتیاں نے۔ قرآن دی آیت اللہ دے پاک پیغمبر پڑھ دین کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اللہ تعالیٰ فرماندن میں سزاواں اس دنیا دے اندر امن برقرار رکھن واسطے تورات دے اندر بیان کیتے ہیں، جیڑا بندہ کسے بندے نو قتل کرے گا قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا، نک دے بدلے نک کٹیا جائے گا، کان دے بدلے کان کٹیا جائے گا، اکھ دے بدلے اکھ نو کٹ دیتا جائے گا، دند دے بدلے دند توڑ دیتا جائے گا، والجروح قصاص، کہ کوئی بندہ جتنا کسے نو زخم پیا دیندا ہوئے کہ جتنا زخم دے گا اتنا زخم دیتا جائے گا۔ اے عدالت نال فیصلے آئے، صداقت نال فیصلے آئے، جڑے بندے دند توڑ دیتا جائے، اگر کوئی اور فیصلہ آ جائے تے کدے او دے اندر صداقت نہیں آ سکتی۔ صداقت تانی ہے، عدالت تانی ہے کہ جدو دند دے بدلے دند کٹ دیتا جائے۔ تے نالے اللہ دے پاک پیغمبر پڑھ کے سران دے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جیڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دے کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کردا، جیڑا انسان کوئی جج ہوئے، کوئی مولوی ہوئے، کوئی بادشاہ ہوئے، وزیر ہوئے، امیر ہوئے، کبیر ہوئے، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، عربی ہوئے یا عجمی ہوئے، کالا ہوئے یا گوڑا ہوئے، پڑھا لکھیا یا ان پڑھ ہوئے، من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ نے حکم نامے دنیا دے اندر نازل کیتے جڑا انہاں دے مطابق فیصلے نہیں کردا، صداقت تو بھی منہ پیا موڑدا ہے، عدالت تو بھی منہ پیا موڑدا ہے، تے میں اللہ او دا نا قرآن دے اندر ظالم رکھیا ہے، اس ظالم تو کدے انصاف دی توقع کیتی نہیں جا سکتی۔ ہن آپ اندازہ لا لو وہ کتنے سے قرآن دے مطابق فیصلے پہ کر دیں، ظالم تسی بن گئے
کہ صبح تو لے کے شام تک کوئی بھی فیصلہ ساری زندگی دے اندر قرآن دے مطابق دین دے مطابق تے جڑا قرآن دے مطابق فیصلہ نہ کرے قرآن خود کہندا فاولئک هم الظالمون. یہ حقیقت ہے. حقیقت اس حقیقت تو نظرہ چرا کے انسان بچ نہیں سکتا, کدے بھی تحفظ نہیں مل سکتا, اتنو تسلیم کرنا ہی پینا. اللہ دے پاک پیغمبر نے قرآن دے آیت پڑھی ہے اور حکم نامہ جاری کیتا ہے جی میں اس نے او دا سر پھوڑ کے انہوں موت دے گھاٹ اتارے ہیں, ایمیں اس یہودی دا سر بھی پھوڑ دیتا جائے, تلے پتھر رکھیا گیا, او دے اوتے او دے سر نو رکھیا گیا یہودی نو, او تو پتھر مار کے رز رأس الیہودی, یہودی دے سر نو کچل کے رکھ دیتا گیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے عدل تے انصاف نال فیصلہ فرمایا ہے, اے دے اندر صداقت بھی ہے, عدالت بھی ہے. جے اللہ دے پاک پیغمبر فیصلہ نہ فرما دے, دنیا اتنی نو اتنا بڑا کہ سارے ظلماں نو جائز قرار دے دیں دے اور دنیا دے اندر عدالت دا کدے نام و نشان باقی نہ رہندا. اس واسطے جدو بندہ اللہ دے دین تو منہ پیا موڑدا ہوئے, آقام الہی دی صداقت امانت عدالت تو رو گردانی پیا کردا ہوئے, پھر سزاواں بھی آندیاں, بربادیاں بھی آندیاں, اجاڑ بھی آ جاندا, بدامنی بھی آ جاندی. اللہ پھر ہیٹھاں نو اُتا کر دیندا تے اتلے نو ہیٹھاں کر دیندا ہے, مالک نو ملازم بنا دیندا, ملازم نو مالک بنا دیندا ہے. اے سزا میں دنیا دے اندر جاری کر کے میرا اللہ دنیا دے اندر اے فیصلے کر کے دنیا نو دسنا چاہتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ساری کائنات دے اتے غلبہ تے اقتدار میرے اللہ دا چلدا پیا ہے. جتھے رب دیاں تقدیراں آ جان اتے بندے دیاں تدبیراں نہیں چلدیاں, بندے دے ہیلے نہیں چلدے. اللہ دے قرآن تو منہ نہ موڑیا کر, دین اسلام تے پیغمبر دی سنت تو منہ نہ موڑیا کر, ورنہ بربادی تیرے انتظار دے اندر ہے. جدو بربادی دا فیصلہ آ جائے تے پھر روکن والا کوئی نہیں ہوندا. علامہ ابو بکر بن علی الحموی اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھدا ہے, تیز تناظر دے اندر واقعہ لکھیا ہے. اللہ قرآن دے اندر اپنے پیغمبر نو فرماندن, پوری سورت قرآن مقدس جدنا سورت الضحیٰ ہے. اللہ نے پیغمبر دی عظمت و بیان فرمائی. تین نعمتاں اللہ نے پیغمبر دے اتے کیتیاں, انہاں دا ذکر بھی کیتا. آخر دے اندر تین چیزاں دا اللہ نے پابند کیتا اپنے پیغمبر نو. رب کائنات فرماندن والضحیٰ واللیل اذا سجا. میرے پیغمبر مینوں چڑھدے دن دی وی قسم تے دے نالوں بارونک تے نور والا جڑا تیرا چہرہ ہے مینوں او دی وی قسم. واللیل اذا سجا, تے مینوں رات دی وی قسم جڑی تاریکی نال ساری کائنات نو اپنے پراں دے اندر چھپا لیندی ہے. تے مینوں نہ کالیاں زلفاں دی قسم میرے پیغمبر جڑیاں کنڈل والیاں زلفاں میں تینوں عطا کیتیاں. ایک قسم چاہ کے اللہ فرماندن ما ودعک ربک وما قلا. میرا پیغمبر میں نہ ناراض تیرے نال نہ میں تینوں چھڑیا ہے. اے جہان دیاں رونقاں دسدیاں پیان کے پیغمبر دے نال رب دی محبت موجود ہے. بالفرض والمحال ایسا کدے نہیں ہو سکتا. یہ رب ناراض ہو جائے تے جہان برباد ہو جائے گا. ودعک ربک وما قلا. نالے
اللہ دعاواں پیا دیندا میں اظہار پیا کرنا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى دنیا دے اندر میرا پیغمبر ہر آن والا لادا تیرے واسطے بہتر بن کے پہ آندا ہے ہر آن والا دن تیرے واسطے ترقی تے خیر دا ذریعہ پیا بندا ہے جیویں جیویں میرا پیغمبر چلدا جائے گا میں رحمتاں دیاں بارشاں بھی زیادہ کردا جائے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میں تیرے نال ناراض نہیں ہونا کہ میں تینوں راضی کرنا میرا پیغمبر اپنی نعمتاں بھی دیاں گا دنیا دے اندر بھی دیاں گا آخرت دے اندر بھی دیاں گا میں تینوں اپنی نعمتاں دے دے کے راضی کرنا ہے تے جینوں راضی کرنا ہوندا ہے بندہ او دے نال کدے ناراض نہیں ہو سکدا تین قسم دی نعمتاں اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ جدو کوئی یتیم تیرے سامنے آ جائے جدو تیرے سرپرستی تے کفالت دے اندر کوئی یتیم آ جائے فلا تقہر میرا پیغمبر او دے باپ دا سایہ میں اٹھا لیا ہے تے تینوں جھڑکا دینے دی لوڑ نہیں ہے تو جھڑکا دے کے کدے یتیم دے درد دے اندر اضافہ نہ پیا کرے میرا پیغمبر تے کدے کر بھی نہیں سکدا اے آکھاں دھینو تے سناواں نو اگرچہ خطاب پیغمبر نو پیا ہوندا ہے حکم ساری امت واسطے پہ آندا ہے اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر کہ جدو کوئی منگن والا تیرے کو آ جائے انہوں دھکے دے کے اپنے دروازے تو دور نہ پیا کرے او دے بعد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اے قرآن میں تینوں دیتا ہے پڑھ پڑھ کے دنیا نو سناندا اے تین کمدا اللہ نے پابند کیتا ہے سائل نو جھڑکنا نہیں سائل نو دھکے نہیں دینے سائل نو دروازے تو دور نہیں کرنا نعمت اللہ دی سمجھ کے او تیرے کو لو چل کے آیا ہے اللہ نے انہوں تیرے بوہے لٹورے ہے جے تو انہوں او دے لٹور دیندا تامی قادر کریم ہے اس واسطے تیرا جائیداد نہ تے اتے حق نہیں بندا اے تے میرے رب دا فضل ہے اللہ جے نو چاہے عطا کر دیندا ہے سائل نو کدے دھکے نہیں دینے نہیں دے سکدے نہ دیو مگر ذلیل تے رسوا کرنے دی لوڑ نہیں ہے اے حکم آیا عدالت نال صداقت نال جیڑا دے خلاف کرے گا بربادی دا شکار ہوئے گا واقعہ میں تو انہوں سنا رہے ہیں ایک بندہ کھانا کھا رہے ہیں وَزَوْجَتُهُ مَاهُ دوے میاں بیوی مل کے کھانا پہ کھان دینے بین ایدیہما دجاجۃ مشویۃ ایک پوری مرغی بھنی ہوئی تے بالکل تیار کھانا انہاں دے سامنے موجود ہے دسترخوان دے اوتے اجے کھانا شروع ہی نہیں کیتا تا دستک آئی ہے دروازے تو آواز آئی ہے سائل آیا منگن والے آ او دے رب دے نا دے اوتے او اللہ تیرا بھلا کر دے منگن والا آیا ہے تے بندہ کوڑی گیا ہے کہندا یار لوگ کھان بھی نہیں دیندے سکون نال روٹی بھی نہیں کھان دیندے سکون نال کھانا بھی نہیں کھان دے دے انہوں نے اپنا صبح شام یہی کام کیتا ہوا ہے اے جو غصے نال بھری کے ہوتے گیا ہے دھکے مار مار کے انہوں دور کیتا ہے تے کچھ دین واسطے بھی تیار نہیں ہویا دیتا بھی کچھ نہیں ہے دھکے مار کے ذلیل کر کے رسوا کر کے انہوں اپنے دروازے تو دور پیا کر دے او بندہ رب دی رضا دے اتے راضی ہو کے واپس پیا جاندہ ہے ان جو روندہ بھی جاندہ میرے اللہ اے فیصلے کرن والا بھی تو ہے اے حالات بھیجن والا بھی تو ہے مگر میں تیری دربار دے اندر شکوے شکایت نہیں کردا میں تیری قضامہ دے اتے ناراض نہیں ہوندا جے میرے مقدر دے اندر دھکے لکھے گئے میں خوشی نال اپنے سینے نال لا کے قبول پیا کرنا اور روندا بھی گیا ہے مگر او دا رونا اللہ نو پسند نہیں آیا اے فیصلے کرنے والا بھی اللہ ہوندا ہے امیر بنانے والا بھی اللہ ہوندا ہے غربت دین والا بھی اللہ ہوندا ہے اپنی مرضیاں
نال کوئی امیر نہیں بندا، اپنے ارادے نال کوئی غریب نہیں بندا، روندا روندا واپس چلا گیا ہے، حالات پلٹا کھانا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ تبدیلیاں آنیاں شروع ہویا، بندہ بیماریاں دے اندر مبتلا ہو گیا، فقر و فاقہ دے اندر مبتلا ہو گیا، گھر دے اندر فاقے نے آ کے ڈیرا لایا ہے، کھان واسطے کچھ نہیں پیا ملدا، حتیٰ کہ بیوی نو طلاق دے کے جان چا چھڑائی ہے، کچھ عرصہ گزر گیا ہے، اس عورت نے جا کے کسی ہور مرد نال نکاح کر لیا، جدوں دا نکاح ہو گیا اس گھر دے اندر ہسے خوشی رہن لگ پے، چل دیا ایک وقت آیا، اوہی تاریخ اپنے ادوار نو دوران دی پئی ہے، اوہی زمانہ واپس آیا ہے، عورت بھی بیٹھی ہے، او دا دوجا خامد بھی نال بیٹھا ہے، تے کھانا کھا رہے ہیں، تے کھانا کھا کے کھان لگے نے تے اوہی مرغی اسے کیفیت نال اسے طریقے نال تیار کر کے رکھی ہے، تے جدو کھان لگے نے تاں دروازے دے اوتے دستک ہوئے، منگن مالا منگدا پیا ہے، سوال کرنے والا سوال پیا کردا ہے، انج جڑے ویلے اٹھن لگا ہے تے مائی نو کہندا اپنی بیوی نو لے جائے پورا کھانا تیار شدہ، جا اس سائل نو دے کے آ، اسی تے پھر بھی تیار کر کے کھا سکدے ہاں، پتہ نہیں انہوں شام دا ملنا یا کوئی نہیں ملنا، لے جا اس سائل نو پہلے دے کے آ، پتہ نہیں کیڑے حال دا وہ بندہ آیا ہے، او مائی سارا تیار شدہ کھانا لے کے جڑے ویلے بوہے دے اتے پہنچیے تے او دے ہاتھ دے اندر دین لگے ہے، مائی نے ویکھیا تے چیخ نکل گئی ہے، اے جو دھاڑو دھاڑ مار کے زارو قطار رون لگے ہے، او کھانا او دے سپرد جا کیتا ہے، او دی شکل ویکھ کے برداشت نہیں کر سکے، او دے حال نو ویکھ کے مائی کو نو برداشت نہیں ہویا، اے جو دوڑ دی واپس آئی ہے، خامد او دے کلو سوال کردہ کے بنے ہے، آکھن لگ دی انجن دا معاملہ ہویا ہے، او فلانا بندہ ہے، جدو اے ساری گل سنائی ہے، اے اوہی بندہ ہے جس نے تینوں دھکے دے دے کے ایک دوجے نو ساری کہانی سنائے، تے او آکھن لگا جنوں دھکے دین والا او ہے، او دھکے کھان والا میں غریب ہاں، اس نے مینوں دھکے دیتے سن، اج اللہ نے حالات بدلا کے سزا دے طور تے اوہی غربت اوہی فقیری او دوتے مسلط کر دیتے، جدو بندہ دین دے سچے احکامات نو صداقت امانت والے احکامات نو ٹھکرا کے اپنی من مانیا کرے گا، کدے فساد تو بندہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔